نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر پیچھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کو حکم ہو رہا ہے اور ان کے واقعات چل رہے ہیں، اور یہاں بھی فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، کہ اے نبی کی بیویوں تم عام بیویوں کی طرح نہیں ہو۔ اور پھر آگے حکم دیا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ گھر کے اندر قرار پکڑیں، دور جاہلیت کی طرح کوئی عورتیں باہر نہ نکلیں۔ اب یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گھر والی وہ بے پردہ ہو کے یہ گھر سے باہر نکلیں، تو اصل اس امت کی ماؤں اور بہنوں کو پیغام ہے وقرن فی بیوتکن، کہ عورت گھر کے اندر قرار پکڑے جتنا زیادہ ہو سکے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی کام کے عورت کو زیادہ سے زیادہ گھر میں رہنا چاہیے، گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ہاں کوئی کام ہے تو با پردہ شرعی حیثیت سے کرتے ہوئے اور پھر گھر سے باہر نکلے۔ اسلام نے، آج لوگ کہتے ہیں کہ جو اسلام ہے یہ تعلیم کے سامنے رکاوٹ ہے۔ آپ نے پیچھے حضرت امی عائشہ کا سنا، حافظہ تھی، قاریہ تھی، عالمہ تھی، فاضلہ تھی، بہت بڑا دین کا کام کیا، دین کا ایک حصہ امی جان سے اس امت کو ملا ہے۔ کیا انہوں نے پردہ نہیں کیا تھا؟ انہوں نے بھی پردہ کیا تھا۔ تعلیم کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں۔ کتنی ہمارے گھر کی مائیں بہنیں ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں لیکن پردہ کر کے جاتی ہیں۔ تو تعلیم، پردے کی وجہ سے تعلیم میں رکاوٹ نہیں ہے۔ بس اتنا ہم کہتے ہیں کہ جب جو بھی تعلیم حاصل کرنی ہے پردے کو باقی رکھتے ہوئے تعلیم حاصل کریں تو کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید میں بھی یہی فرمایا کہ عورتیں زیادہ سے زیادہ گھر کے اندر قرار پکڑیں۔ اب دیکھیں ہم آئے ہیں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، باجماعت کتنی فضیلت ہے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی۔ پھر فرمایا کہ اگر 2 آدمی مل کے نماز پڑھیں گے تو 4 کا ثواب، 4 مل کر پڑھیں گے تو 8 کا، جتنی تعداد بڑھتی جائے گی اس کا ثواب بڑھتا جائے گا، اور 70 گنا تک ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور عورت کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ گھر میں نماز پڑھے گی، اور گھر کے بھی کمرے میں، اور کمرے کے بھی اس کونے میں جہاں پر بالکل کسی کی نظر نہ پڑے گی، تو فرمایا کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک دفعہ صحابیات اکٹھی ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی کہ مرد جہاد کرتے ہیں، یہ جا کے عید مسجد میں پڑھتے ہیں، سارے کام، ہم تو گھر میں محدود ہو کے رہ گئی، تو ہمیں تو ثواب کم ملے گا۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنی عزت عفت کے حفاظت کرتے ہوئے گھر میں رہتی ہے اور گھر کے کام کرتی ہے، فرمایا مجاہد جہاد کے لیے جا رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ جہاد کتنا بڑا عمل ہے۔ فرمایا کہ جو عورت اپنی عزت بچاتے ہوئے گھر کے اندر پردے کا خیال کرتی ہے، فرمایا اس کو اس مجاہد ان کام کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ شریعت کے مطابق چلنا چاہیے۔ آگے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے حقوق یا عورت کو فضیلت نہیں قرآن مجید میں اٹھائیں، جہاں پر بھی مرد کا ذکر آیا ساتھ عورت کا بھی آیا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، والصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات، رکوع کرنے والی عورتیں اور رکوع کرنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں اور سچ بولنے والے مرد، یعنی جو اچھے ایماندار اور بہترین ایمان رکھنے والے، ان کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے خاشعین مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں،
والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اور ذکر کرنے والے مرد اور عورت، فرمایا کہ یہ صفاتیں سچ بولنے والے، صدقہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرما دیا ہے جن جن کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ تو جہاں پر اور ذکر آیا ہے مردوں کا، وہاں پر عورت کا بھی آیا ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، فرمایا کہ کسی ایماندار اور کامل مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ جائے اور پھر وہ حکم کو نہ مانے۔ واقعہ کو یوں ہوا کہ ایک یہودی اور منافق، ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ بظاہر جو منافق تھا اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا یہودی کے حق میں، یہودی سچا تھا، اگرچہ یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہا تھا، لیکن اسلام کی عظمت اور شان یہ ہے کہ جس کا حق ہے اسلام اس کو حق دیتا ہے، یہ اصل اسلام ہے، یہ اسلام کی عظمت ہے۔ اب جب فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا تو منافق نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، فاروق اعظم کے پاس جاتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ سینہ فاروق اعظم بڑے سخت ہیں یہودیوں کے لیے، تو اس لیے ان سے فیصلہ کراتے ہیں، وہ میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔ سینہ فاروق اعظم گھر سے باہر نکلے اور پوچھا، اور اس جو یہودی تھا اس نے یہ بتا دیا کہ فیصلہ پہلے آپ کے لیڈر، آپ کے نبی نے کر دیا ہے، لیکن یہ جو منافق ہے، نامدار مسلمان ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سینہ فاروق اعظم نے کہا ٹھہرو میں آپ کا فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر گئے اور تلوار لے کے آئے اور اس منافق کی گردن اڑا دی، اور کہا کہ جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتے اس کے لیے عمر کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسے شخص کا وجود دنیا پہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی مسلمان، اب سینہ فاروق اعظم کے اوپر قصاص بنتا تھا نا، لیکن اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ 20 یا 22 مقامات ہیں کہ سینہ فاروق اعظم نے عمل کیا ہے، فرض پہ بولے ہیں، تو اللہ نے فاروق اعظم کی رائے کے مطابق، ان کے مشورے کے مطابق عرش سے قرآن نازل فرما دیا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ حضور کا فرمان آ جائے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی رائے اس کے اندر داخل کرے۔ ذرا اپنے ہم گریبان میں جھانکیں، وہ تو ایک فیصلہ تھا کہ آج ہم کتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہمارے سامنے ہیں اور کتنے ٹھکرا دیتے ہیں، وہ خوشی ہو، غمی ہو، لین دین ہو، معاملات ہو، تجارت ہو، جو کتنی چیزیں ہیں جو حضور نے ہمیں کہا کہ اس طرح کرنا، اس طرح کرنا ہے، لیکن ہم انکار کر دیں۔ اس کے بعد بھی ہم مسلمان، اس کے بعد بھی ہم نمازی، اس کے بعد بھی ہم روزے دار۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق کہیں ایسا تو نہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے انکاری تو نہیں ہو رہے، قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محروم تو نہیں ہو رہے۔ آگے فرمایا والذی یصلی علیکم آگے بھی آئے گا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پہ درود پڑھنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا، زندگی میں ایک مرتبہ یہ فرض ہے، اور کسی مجلس میں بار بار حضور کا نام آ رہا ہو، جیسے ابھی میں بیان کر رہا ہوں تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ حضور کا نام آئے گا، تو ایسی مجلس میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ بار بار پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرا نام آئے اور اس پہ جو شخص درود نہ پڑھے، گویا کہ اس نے جنت کا راستہ اپنے سے ختم کر دیا ہے، یعنی کھو بیٹھا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے یہ درود شریف کی۔ معارف العرفان کے اندر امام سیوطی رحمہ اللہ، ان کا انہوں نے قول نقل کیا ہے کہ بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا اتنی بڑی فضیلت ہے، یہ ایسے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنا پانی آگ کو نہیں بجھاتا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھا گیا درود گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی فضیلت آپ کو بتاؤں، حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی صرف درود پڑھ رہا ہے، اس کو دیگر ذکر اذکار دعاؤں کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا، بس اللہ کی نبی پہ درود پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے۔ فرمایا جو اس کو دیگر ذکر اذکار کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا، اس درود کی عظمت اور فضیلت کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی وہ دعائیں بھی قبول فرما لیتے ہیں، ان ذکر و اذکار کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔
بہت بڑی عبادت ہے درود پڑھنے کی، بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کا یہ ہمیں لازمی بنا لینا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص دعا مانگے اور دعا کے آخر میں اور شروع میں درود نہ پڑھے، فرمایا کہ وہ آسمان اور دنیا کے درمیان میں لٹکی رہتی ہے، جب درود پڑھتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ فرمایا دنیا میں رہ کر جو جتنا زیادہ حضور کی ذات پہ درود پڑھے گا، قیامت والے دن اللہ کے محبوب کے ہاں اتنا زیادہ قریب ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، لیکن طریقہ مصطفیٰ کا ہونا چاہیے، صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھنا ہوگا۔ ہمیں یہ ضروری، اپنی من مرضی ہم نہیں کر سکتے کہ جہاں مرضی آئے درود شروع کر دیں اور جہاں مرضی آئے وہاں سے گھٹا دیں۔ تو اس لیے صحابہ کرام ہمارے سامنے ان کا طریقہ ہے۔ حضور کی موجودگی میں 3 یا 4 جو مؤذن تھے، کیا انہوں نے اذان سے پہلے درود پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ حضرت ابو بکر کا دور گزرا، سیدنا فاروق اعظم کا دور گزرا، سیدنا عثمان کا دور گزرا، جناب علی کا دور گزرا، حضرت امیر معاویہ کا دور گزرا۔ اس میں بڑے بڑے فقیہ صحابہ، اور اللہ کے نبی نے ان چاروں صحابہ کے لیے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری اور میرے ان صحابہ کی سنت کو اپنائیں۔ کیا ان کا طریقہ کیا تھا؟ کیا انہوں نے اذان سے پہلے درود پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ اس لیے ہمیں یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور ہر عمل وہ کریں گے جو طریقہ مصطفیٰ کا ہوگا۔ صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا ہو گیا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایسا کسی نے عمل کر لیا لیس منا، جو میری طرف سے نہیں تھا، فرمایا فہو رد، قیامت والے دن ایسے عمل کو رد کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا۔ درود کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کی فضائل اور برکات اور فیوزات کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ پڑھنے کے مواقع کون سے ہیں اور سنت طریقہ کیا ہے۔ باقی یہ جو درود ابراہیمی ہے سب سے زیادہ یہ فضیلت والا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ آپ صرف اتنا پڑھ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی مکمل درود ہے، اس پہ بھی آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ آگے قرآن مجید کے اندر فرمایا وما اموالکم بالاولاد ولا تقربکم عندنا زلفا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ کافر تھے اور مشرک، انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے پاس تو مال بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس تو اولاد بھی زیادہ ہے، ہم کیسے جہنم میں جائیں گے، ہمیں جنت کیوں نہیں ملے گی؟ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، اس کی نفی میں یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے ہاں مال اور اولاد باللتی تقربکم عندنا، فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں قربت کا ذریعہ نہیں بن سکتے، بلکہ کیا ہے الا من آمن وعمل صالحا، اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ ہے تو وہ نیک اعمال ہیں۔ اسی اولاد کو، اسی مال کو صحیح معنوں میں خرچ کریں گے، صحیح معنی میں کمائیں گے تو پھر یہ بھی اللہ کے ہاں ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ قرب کا ذریعہ بن جائے گا، اللہ کے ہاں محبت کا ذریعہ بن جائے گا اور جنت کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، فرمایا کہ اے لوگو تم سارے کے سارے فقیر ہو، صرف اللہ غنی ہے، صرف اللہ بادشاہ ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ مانگنے والے کو۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ پھیلانے والے کو۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو، ساری دنیا مل جائے، جتنے بڑے رئیس کیوں نہ آ جائیں کہ میرے لاکھوں کروڑوں روپے ہیں لیکن کس کے ہیں؟ میرے رب کے ہیں۔ اس مطابق ہم سارے فقیر ہیں۔ جب ہمارا مال نہیں ہے تو ہم فقیر ہیں۔ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ ساری کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جب اللہ کی ہے تو اللہ نے اعلان کر دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کوئی جتنے زیادہ مال و زر رکھنے والا تم فقیر ہو، کیونکہ تم مجھ سے مانگتے ہو، میں چھین لوں تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جب میرا ہے تو تم سبھی فقیر ہو۔ تو پھر اس کے اوپر تکبر، غرور کرنا اور میرا مال، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میری فلاں چیز، اس پہ کیا غرور ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک سانس ہے خدا کی امانت، یہ نکلنے کی لیٹ ہے، گاڑی کا مالک کوئی اور، مکان میں رہنے والا کوئی اور، ہماری جائیداد کے قبضہ کرنے والا کوئی اور۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ قبرستان چلے گئے اور قبرستان میں جا کے مردوں کو خطاب کر رہے ہیں، ہماری زندہ کو نہیں سنتے، حضرت علی مردوں کو جا کے خطاب کرتے تھے، کہنے لگے اے قبر میں سونے والو کہاں گئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے گھروں کے اندر کسی اور نے اختیار کر لی ہے؟ تمہاری بیویوں نے دوبارہ شادیاں کر لی ہیں، تمہارے بنگلے، تمہارے محل، ان کا کوئی اور مالک بن گیا ہے۔ بھئی جیسے ہی سانس نکلتا ہے یہ مال ہمارا نہیں رہتا، یہ چلا جاتا وراثت میں، اس پہ قابض کرنے
والے دوسرے ہو جاتے ہیں، وہ ہم خالی ہاتھ جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں لے کے جا رہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ دھوکہ ہے۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، جہاں بھی لفظ آیا ہے نا وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جان لو یہ دنیا جو ہے یہ کھیل اور کود ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل کود کا کیوں لفظ بولا ہے؟ قرآن کے سمجھانے کا بڑا پیارا اسلوب ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کھیل وہ ہوتا ہے چاہے 1 گھنٹے کا ہو، 4 گھنٹے کا ہو، 4 دن کا ہو، کھیل ہمیشہ چند گھنٹوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے، کھیل کبھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ تو دنیا کو اللہ نے کھیل قرار دیا ہے کہ تم 80 سال بھی رہ جاؤ گے نا، یہ کھیل ہے، ایک دن یہ ختم ہوگی اور تم دنیا سے چلے جاؤ گے، پہ چھوڑ جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا یہ کھیل تماشا ہے، اور اس میں بھی کھیل تماشا مثال دیتے ہیں جیسے بچے کھیلتے ہیں، یا ڈرامہ ہے نا، ڈرامے کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وقتی طور پر ایک کو بادشاہ بھی بنایا جاتا ہے، ایک کو وزیر بھی بنایا جاتا ہے، ان کے نوکر بھی بنائے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا، ایسے لگتا بالکل سارا کچھ، جیسے ڈرامہ ختم ہوا صدر بھی گیا، وزیر بھی گیا، نوکر بھی گئے، گاڑی بھی گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو فرمایا یہ دنیا بھی ایسے رہا، یہاں کوئی بادشاہ، کوئی ہے، جیسے ہی موت آئے گی یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، کسی کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ کے ہاں باقی چیز رہیں گی تو وہ نیک اعمال رہیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ والباقیات الصالحات، اللہ کے ہاں اگر قبول ہوں گے تو وہ نیک اعمال ہوں گے۔ آگے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اللہ رب العزت کسی کا بوجھ کسی اس اوپر دوسرے پہ نہیں ڈالیں گے۔ اور ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، فرمایا کہ اگر میرا رب چاہے تو وہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ ایک لفظ کہے کن فیکون، اس کائنات کو ختم کر دے اور اس کے بعد دوسری کائنات کو بنا دے، اس چیز پہ بھی میرا رب قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العزت کے پاس آسمان اور زمین اور تمام چیزوں کا غیب ہے۔ انہ علیم ذات الصدور، وہ ہر باریکی بات کو جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔